تمام طرح کی کبریائی و بڑائی و حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی تمام تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے؟ فقد جاء اشراطها، اس کی کچھ نشانیاں آ چکی ہے۔ اس سے پچھلے جمعے کے اندر کچھ نشانیاں کو بتلایا گیا تھا، جیسے کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پیا جائے گا۔ یہ سب باتیں پچھلے جمعہ میں ہو چکی ہے۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا اور لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پیا جائے گا۔ لوگ شراب کے نام کو بدل بدل کر کے پیئیں گے، اور یہ بھی بات گزر چکی ہے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو اور شراب کو اور گانے بجانے کی آلات کو حلال سمجھ لیں گے، جو کہ اس موجودہ دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اور اسی میں سے کچھ نشانی باقی بھی رہ گئی تھی جو اس جمعہ کے اندر اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، لا تقوم الساعة حتی تظہر الفتنہ ویکثر الکذب، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، وَيُكْثَرُ الْكَذِبُ، اور جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فتنہ و فساد پھیل جائے گا اور جھوٹ بجاری پھیل جائے گا۔ آج بھی اس دور کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، دیکھی جا رہی ہے کہ فتنے پھیل چکے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق، کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی، وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی تمہیں جنت کی جانب لے جائے گی۔ اور لوگ سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور لوگ سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، وَيَاكُمُ الْكَذِبُ، اور تم جھوٹ سے بچو،
فَإِنَّ الْكَذِبَ کیونکہ جھوٹ یہدی الی الفجور یہ جھوٹ تمہیں گناہ کی جانب لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى النَّارِ اور یہ گناہ تمہیں جہنم کی جانب لے جاتی ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا اور وہ انسان جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے رونما نہ ہو جائیں گے اور جھوٹ نہ بولی جائے گی۔ آج معاشرے کے اندر جھوٹ مکمل طور سے پھیل چکا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار کے اندر جھوٹ کا بولنا، دکانداری کے اندر جھوٹ کا بولنا۔ جو انسان دکانداری کر رہا ہے وہ انسان جھوٹ کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ اس انسان کی سامان اس وقت تک نہیں بک رہی ہے جب تک کہ وہ انسان جھوٹ نہ بول دے، یعنی انسان جھوٹ میں مکمل طور سے غرق ہو چکا ہے، اس میں ڈوب چکا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی کاروبار کے اندر اس وقت تک جب تک انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے تب تک اس کی سامان فروخت نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجئے آپ ایک بزنس مین ہے، بزنس مین ہونے کی صورت میں آپ نے کوئی سامان 2 روپیہ کا خریدا یا 200 کا خریدا، آپ کو اسے 800 میں بیچنا ہے یا اسے 1200 میں بیچنا ہے یا آپ کو 100 میں اسے بیچنا ہے۔ بیچنا آپ کو ہے، آپ کی مرضی، آپ اسے کتناؤ میں بیچیے، شریعت نے فائدہ اٹھانے سے نہیں روکا ہے۔ آپ کی 200 کی سامان آپ اسے 800 میں بیچ سکتے ہیں، شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگایا۔ لیکن وہی انسان 200 کی سامان کو خرید کر لائے، اب وہ اس دوسرے انسان سے جھوٹ بول دے کہ ہم نے اس چیز کو 500 میں خرید کر لائے ہیں، ہم آپ سے 550 روپے لے رہے ہیں۔ یہی ہوا انسان کا جھوٹ۔ انسان اگر بغیر جھوٹ بولے ہوئے اگر چاہے تو اس کی سامان کو بیچ سکتا ہے۔ مان لیجئے اس کو سامان وہ فری میں مل گیا، اب اس کو بیچنا ہے تو انسان کے اوپر ہے کہ وہ انسان اسے کتنا میں فروخت کر رہا ہے، کتنا میں بیچ رہا ہے، اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن انسان مکمل طور سے جھوٹ کے اندر غرق ہو چکا ہے، جھوٹ کے اندر ڈوب چکا ہے۔ انسان اس وقت تک جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے جب تک اس کے سامان فروخت نہ ہو جائے۔ اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جھوٹ مکمل طور سے پھیل جائے گا، اور جب جھوٹ پھیل جائے گا تو یہ سب چھوٹی چھوٹی جیسے قیامت کی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، تو ان چھوٹی نشانیوں کے بعد جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں سب ہمارے سامنے رونما ہونے لگیں گے، تو پھر انسان یہ سوچ لے گا کہ قیامت جلد ہی قائم ہونے والی ہے۔ اس لیے جو انسان بھی بزنس کرے یا کاروبار کرے، آپ کو سامان فری میں ملا ہے یا آپ کو 2 روپیہ میں ملا ہے، آپ کو اسے 5 روپے میں بیچنا ہے یا 500 میں بیچنا ہے، آپ اتنا ہی میں بیچیے۔ آپ پر اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگایا، لیکن آپ نے اسی چیز کو کہا کہ ہم نے اتنا میں خرید کر لائے ہیں، اتنا میں ہم آپ سے بیچ رہے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ہر انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جائیں گے۔ حرام اور حلال کے اندر تمیز کرنا لوگ نہیں سیکھ پائیں گے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ حَلَالٍ أَمْ حَرَامٍ، یعنی لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حرام طریقے سے مال آ رہا ہے یا حلال طریقے سے مال آ رہا ہے۔ یعنی لوگوں پر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ حلال اور حرام کے مال کی پرواہ نہیں کریں گے، اور لوگ حلال اور حرام کی مال کو ایک ہی میں ملا کر کے کھائیں گے۔ ایسا وقت بھی ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی پرواہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں یہ جو ہمارے پاس مال موجود ہے کیا یہ مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے،
ہمارے پاس جو مال مل رہا ہے یہ کہیں حرام کا تو مال نہیں ہے. اگر آپ نے حلال مال کے اندر حرام مال کو ملا دیا تو بھی مال حرام ہو جاتا ہے. اگر آپ اسی مال سے حرام اور حلال مال کو مکس کر کے اسی مال سے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کی صدقہ قبول نہیں کی جائے گی. آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ حلال اور حرام کا ملایا ہوا مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ صدقہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا. یا آپ کو حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں ہے تو آپ اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اگر وہ انسان اپنی اولاد کی اسی مال سے اسی دولت سے پرورش کرتا ہے تو وہ پرورش جو اس کی اولاد میں ہوتی ہے حلال اور حرام کے درمیان وہ بچے کے اندر بھی پرواز کر جاتی ہے. یعنی وہ اولاد وہ اپنے والدین کو والدین نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لیے کہ جو والدین ہیں انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. وبینہما مشتبہات اور ان دونوں کے درمیان دو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں یعنی انسان کو شک میں ڈال دینے والی ہے انسان کو گمراہ کر دینے والی ہے انسان کو شک کے اندر مبتلا کر دینے والی ہے. لا الناس کثیر من الناس جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ لستبر علی دین ہی جس نے من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو انسان شک و شبہ میں پڑ گیا وہ حرام کے اندر پڑ گیا. آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو مال کو بنایا ایک طرف حلال مال کو مکمل طور سے واضح کر دیا ہے اور حرام مال کو مکمل طور سے واضح کر دیا ہے. لیکن حلال اور حرام کے درمیان جو مال موجود ہے جو انسان کو شک کے اندر مبتلا کر سکتا ہے انسان کو گمراہ کے اندر مبتلا کر سکتا ہے وہ مال انسان کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی انسان سوچے یہ مال ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا انسان یہ سوچے یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. انسان کو جہاں پر شک ہو جائے جہاں پر انسان شک کرنے لگے وہاں پر بہتر یہی ہے کہ وہ انسان اس مال کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو انسان شک کے اندر پڑ گیا وہ انسان حرام کام کے اندر پڑ گیا. لا يعلمها الناس کثیر من الناس جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. اسی لیے جس انسان نے اپنے آپ کو شک والے چیز سے بچا لیا استبر علی دینہ وعرضہ اس نے اب انسان نے اپنے دین کو اور اپنے عرضوں کو انہوں نے بچا لیا. آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی انسان حلال اور حرام مال کی پرواہ کیے بغیر دونوں کی آمیزش کر کے اسی مال سے انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے وہی انسان اپنی اولاد پر بھی خرچ کر رہا ہے وہی انسان اسی مال کو اپنی اولاد پر پڑھائی میں خرچ کر رہا ہے وہی انسان اسی مال کو اپنے کھانے پینے میں خرچ کر رہا ہے. یعنی مگر اگزامپل کے طور پر دیکھا جائے جس انسان نے حلال مال کو حرام مال کے ساتھ ملا دیا وہ اس کا مکمل مال حرام ہو گیا. اب اسی مال سے اس کی اولاد کی پرورش ہو رہی ہے. جب وہی اولاد بڑی ہوتی ہے تو انسان کو جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے. جب وہی اولاد ان کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے ان کے برے بھلے کہتی ہے ان کو گالیاں دیتی ہے ان سے الگ ہو جاتی ہے تو انسان کو اس وقت افسوس ہوتا ہے. وہ اس وقت بوڑھے ماں باپ در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. وہ انسان اس وقت افسوس کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اتنا محنت سے پڑھایا لیکن ہماری اولاد نے ہمارے بوڑھے ہو جانے کے بعد ہمارا خیال نہیں کیا. یہ انسان کے اندر فطرتی طور پر دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر وہی انسان
ابھی سے حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا سیکھ جائے۔ اگر انسان جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ انسان اس پر غور کرے، ہمارے پاس جو مال آیا ہے، ہم جو اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، جو اس مال کو ہم اپنی اولاد کی پڑھائی میں لگا رہے ہیں، کیا یہ مال ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیا اس مال کو ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر آپ نے اپنی مال کو حلال اور حرام مال کو آمیزش کر کے آپ نے اسی مال کو کھایا، اپنی اولاد کو کھلایا، اپنے مکمل کام اسی سے کر رہے ہیں، آپ کی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ لیکن انسان اس سے بہت دور ہو چکا ہے، انسان اسے اپنے ذہن کے اندر نہیں لا رہا ہے۔ انسان ہر انسان مال کو اکٹھا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس روپیے پیسے زیادہ ہو جائیں، لیکن یہ انسان کو معلوم نہیں کہ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اس انسان کا مال دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، اس کے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی جانے والا ہے تو اس کے نام اعمال جانے والے ہیں۔ اگر آپ نے حلال مال سے کسی آدمی کی بھلائی کر دیا تو اس کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گا اور وہی آپ کے ساتھ مرنے کے بعد جائے گا۔ اگر میں ان چیزوں کو بیان کروں تو آپ کہیے گا کہ نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن میں اس کو یہاں پر واضح نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بہت سارے فتنے رونما ہو سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا سیکھ جائے اور اپنی اولاد کو حلال مال سے پرورش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر حلال مال سے پرورش کی جائے گی تو انسان اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے، لیکن اگر حرام مال سے اگر پرورش کی گئی، اگر حرام مال سے اپنی اولاد کو پڑھایا گیا تو وہ انسان جب وہ بڑا ہو جائے گا، جب اس کی شادی بیاہ ہو جائے گی تو وہ آدمی کچھ سالوں کے بعد ماں باپ سے الگ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اسے اچھے تعلیم نہیں دیے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اسے حرام مال سے پرورش کیا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اپنی اولاد کو تربیت کرے، اپنی اولاد کی پرورش کرے یا اپنے کھان پان کا بھی پرورش ہو تو انسان کیا ہے کہ حلال مال کا ہی زیادہ یوز کرے، استعمال کرے اور حرام مال سے مکمل طور سے بچ جائے، اور جس کے اندر شک و شبہ ہو اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ جس انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا شک والی چیز سے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو دین سے بچا لیا اور اپنے آبرو کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وقت بہت جلدی جلدی گزر جائے گا، انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ وقت اتنا جلدی کیسے گزر رہا ہے، یعنی وقت سال مہینے کے برابر میں ہو جائے گا، اور مہینہ جمعہ کا برابر میں ہو جائے گا، اور جمعہ دن کے برابر میں ہو جائے گا، اور دن گھنٹہ کے برابر میں ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ یہ آگ کے چنگاری کے برابر میں ہو جائے گا۔ جس طرح سے ایک آگ کی چنگاری نکلتی ہے اور فوراً غائب ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ وقت ہو جائے گا، یعنی وقت بہت جلدی جلدی گزر جائے گا، انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ ابھی اس دور میں اندازہ کیجئے یہ جمعہ ہمارے سامنے کتنی جلدی جلدی آ رہا ہے۔ انسان یہ سوچ سکتا ہے، اپنے دماغ سے فیصلہ کر سکتا ہے یہ جو وقت ہے یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، فتکون السنہ کالشہر، یعنی سال مہینے کے برابر میں ہو جائے گا، والشہر کالجمعۃ، اور مہینہ جمعہ کے برابر میں ہو جائے گا، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور جمعہ دن کے برابر میں ہو جائے گا، والیوم الساعۃ، اور دن گھنٹہ کے برابر میں ہو جائے گا، والساعۃ بالضرمۃ بالنار، اور
یہ گھنٹہ آگ کی چنگاری کے برابر ہو جائے گا، جس طرح سے آگ کی چنگاری نکلتی ہے اور جلد ہی غائب ہو جاتی ہے، ویسے یہ گھنٹہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ وقت دیکھا جا رہا ہے، یہ وقت بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے، لیکن انسان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یا اس کا ایک اور مقصد ہو سکتا ہے، یہ جو لمبی لمبی دوری طے کرنے والی سفر ہے، اس سفر کو انسان جو مہینوں کا سفر ہے یا جو سالوں کا سفر ہے وہ مہینوں میں ہو جائے گا، اور جو مہینوں کا سفر ہے وہ ایک دن میں ہو جائے گا، اور جو دن کا سفر ہے وہ ایک گھنٹہ میں ہو جائے گا۔ اور اس دور کے اندر ہو بھی رہا ہے۔ مان لیجیے اگر کسی آدمی کو ممبئی جانا ہے، اگر پیدل انسان جا رہا ہے تقریباً بہت دن لگ جائیں گے، اگر وہی انسان گاڑی سے جا رہا ہے تو 3 دن لگتے ہیں، اگر وہی انسان ہوائی جہاز سے جا رہا ہے تو 2-2.5 گھنٹہ میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا سفر بہت جلدی جلدی کٹ جائے گا۔ اور قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر جائے گا اور انسان جیسے جیسے بوڑھے ہوں گے، جیسے جیسے ان کے بال پکیں گے تو کیا کریں گے؟ غیر ھذا بشیء واجتنبوا السواد، یعنی وہ لوگ اپنے بالوں کو، اپنے داڑھیوں کو سیاہ رنگ سے رنگنا شروع کر دیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ وہ انسان اپنے بڑھاپے کو چھپا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھی جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین جس چیز کو کر دیتے ہیں تو انسان جتنا ہو پینٹ کر لے، جتنا ہو کالے رنگ سے رنگ لے، لیکن کچھ دن کے بعد ہی پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اس کو بار بار چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں غیر ھذا بالسواد، یعنی کالے رنگ سے بچو، واجتنبوا بالسواد، یعنی کالے رنگ سے اپنے بال کو یا اپنے داڑھی کو یا اپنے مونچھ کو رنگنے سے بچا کرو، کیونکہ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب ہوتا جائے گا، جیسے جیسے لوگوں کا بال پکے گا، داڑھی پکے گا، لوگ بڑھاپے میں ہوں گے، کہیں گے اتنے جلدی بال پک گیا، داڑھی پک گیا، تو انسان اپنے ہاتھوں سے یا کسی دوسرے کے ہاتھوں سے اور کالے رنگ سے رنگوا لیں گے۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو رنگوانا ہی ہے تو آپ اپنے بال پر مہندی لگا لیجئے، اس کو لال کر لیجئے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ انسان سنت کو چھوڑ کر کے انسان ایک گمراہی کے اندر جا چکا ہے جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور انسان قیامت کی نشانیوں میں ملوث ہونا چاہتا ہے۔ یہ سب کے سب ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو موجودہ وقت کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے بالوں کو، اپنے داڑھیوں کو سیاہ کر رہے ہیں، کالے کر رہے ہیں، اور یہ وقت بھی بہت جلدی سے گزر رہا ہے، اور انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا بھول گیا ہے۔ ہر انسان کو احساس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ وقت ہے اور اس وقت کو ہر انسان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ابھی ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کب اس میں سے کون چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جائیں گے۔ لیکن انسان غرور کے اندر، گھمنڈ کے اندر مکمل طور سے چور ہو چکا ہے۔ انسان مکمل طور سے غرور کے اندر ڈوب چکا ہے۔ انسان اپنے دماغ کے اندر یہ بات خیال میں نہیں لاتا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کچھ قیامت کی نشانیاں تھیں جو کہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ علم کا اٹھ جانا، یعنی دینی علم کا اٹھ جانا، اور لوگوں کے اندر جہالت کا ڈال دیا جانا، شراب کا پیا جانا، زنا، ریشم اور شراب اور گانے بجانے کی آلات کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، اور لوگ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا بھول جائیں گے، اور لوگ اپنے بالوں کو جیسے جیسے بوڑھے ہوں گے ویسے ویسے اپنے بال داڑھی کو لوگ سیاہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وقت بہت جلدی جلدی گزر جائے گا، انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا، جو کہ یہ ساری چیزیں ابھی اس قیامت کی
نشانی کے اندر اس دنیا کے اندر ابھی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بہترین باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا